سبق آج انشاءاللہ یہاں سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان کان اسمن یصح جعلہ لمن تصب عنہ جاز ان یکون لہ ولمتعلقہ والا فهو لمتعلقہ فیطابق فیہما ما قصد۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ممیز اور تمیز کے درمیان جو مطابقت ہوتی ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمیز واقع ہونے والا اسم اگر صیغہ صفت نہیں ہے اور اسے ممیز اور اس کے متعلق دونوں کی صفت بنایا جا سکتا ہو، ثم ان کان اسمن، اگر وہ ایسا اسم ہو صیغہ صفت کے علاوہ، یصح جعلہ لمن تصب عنہ، اس کو اس کی صفت بنانا جس کی وجہ سے یہ منسوب ہوا ہے، اس کی صفت یعنی ممیز کی صفت بنانا درست ہو تو جاز ان یکون لہو ولمتعلقہ، تو اگر اسے ممیز اور اس کے متعلق دونوں کی صفت بنایا جا سکتا ہو، جیسے ابن اور ابوتن کا لفظ ہے، جیسے اوپر کی مثالوں کے اندر گزرا ہے، زیدن طیبن یتیبن ابن ابوتن، اسی طرح اضافت کی مثال میں اوپر یوجبن تیبو ابن و ابوتن گزرا تھا، تو اس میں ابن اور ابوتن تمیز کو ممیز کے مطابق تو یہ جو ہے نا، یہ دونوں کی صفتیں بن سکتی ہیں، ممیز کی صفت بھی اور اس کے متعلق کی صفت بھی بن سکتی ہے، یعنی اس کو زیدن تیبن ابن، تو ابن کو زیدن کی صفت بھی بنایا جا سکتا ہے اور زید کا متعلق یعنی والد اس کی صفت بھی بنایا جا سکتا ہے کہ زید خود باپ ہو کر اعلیٰ اور عمدہ ہے، تو یہ زیدن کی صفت بنے گا ممیز کی، زید کا والد اعلیٰ اور عمدہ ہے، یہ اس کے متعلق کی صفت بن جائے گا۔ تو ایسی صورت میں تمیز کو ممیز کے مطابق لایا جائے گا، تابع زید ابن، تابع الزیدان ابوین، تابع الزیدون آباء۔ اور اگر تمیز ایسا اسم ہو جسے نہ ممیز کا عین قرار دیا جا سکتا ہو اور نہ تمیز کا عین قرار دیا جا سکتا ہو، تو اس صورت میں تمیز اپنے ممیز کے مطابق ہوگی، جیسے تابع زید دارن، تابع الزیدان دارین، تابع الزیدون دورن۔ اب دورن نہ زید کا متعلق ہو سکتا ہے نہ اس کا متعلق اس کے متعلق کی صفت ہو سکتی ہے، لہذا اس کو ممیز کے مطابق لایا جائے گا۔ البتہ اگر اس صورت میں تمیز اس میں جنس ہو تو اس سے افراد اور انواع اگر مراد نہ ہو، جنس کے انواع مراد نہ ہو تو تمیز پھر مفرد آئے گی، اگرچہ ممیز کا مفرد تثنیہ جمع کوئی بھی ہو، تمیز مفرد آئے گی، اس لیے کہ اس میں جنس کا اطلاق قلیل کثیر سب پر ہوتا ہے، جیسے تابع زید علما، تابع زیدان علما، تابع الزیدون علما۔ فیطابق فیہما، تو ان دونوں صورتوں میں تمیز اپنے ممیز کے مطابق ہوگی، فیطابق فیہما ما قصد، اپنے مقصود کے مطابق ہوگی، یعنی تثنیہ مراد ہو تثنیہ، جمع مراد ہو تو جمع، مفرد مراد ہو تو مفرد، الا اذا کان جنسا، اگر ممیز اس میں جنس ہے تو پھر اس کے مطابق نہیں آئے گی، تمیز اگر اس میں جنس ہے اور انواع مقصود نہیں ہے تو پھر اس کے مطابق نہیں آئے گی بلکہ مفرد آئے گی، الا ان یقصد الانواع، کہ اگر اس میں تمیز واقع ہونے والا اسم اس میں جنس ہو تو پھر اور اس سے انواع بھی مقصود ہوں تو انواع کے اعتبار سے پھر اس کو تثنیہ جمع لایا جا سکتا ہے۔
وَإِنْ كَانَتْ صِفَةً كَانَتْ لَهُ وَطَبَقَهُ، اور اگر تمیز واقع ہونے والا اسم صیغہ صفت ہے تو یہ تمیز ممیز کے مطابق ہوگی، کیونکہ یہ تمیز عین ممیز ہے، لہذا اس ممیز کے مطابق آئے گی۔ وَاحْتَمَلَتِ الْحَالَ، جیسے للہ درہ فارسن، للہ درہما فارسین، للہ درہم فرسانا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واحتملت الحالہ، کہ اگر تمیز صیغہ صفت ہو، عین ممیز ہوگی اور اس کے مطابق آئے گی، البتہ اس میں ایک احتمال یہ پایا جائے گا کہ یہ اپنے ممیز کے لیے حال ہو۔ حال ہونے کا احتمال اس صیغہ صفت میں پایا جائے گا، کیونکہ صیغہ صفت کے لیے حال ہونا، اور یہ حال کے لیے صیغہ صفت ہونا ضروری ہے، یعنی مشتق ہونا ضروری ہے جمہور کے نزدیک۔ تو اس میں تمیز ہونے، اس میں حال ہونے کا بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ صیغہ صفت اپنے ماقبل اسم سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہو رہا ہو، تمیز نہ ہو، اس لیے کہ حال بننے کی صورت میں بھی معنی درست ہو جاتا ہے۔ مثلا تاب زید فارسن ہے، یا للہ درو فارسن ہے، پیچھے یہ مثالیں گزر گئی ہیں۔ اس میں جو فارسن ہے اس کو تمیز بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ تابہ کی جو نسبت ہے جملے میں جس چیز کی طرف، محذوف کی طرف، تابہ شیئن منصوب الی زید فارسن، یہ اس کی طرف اس سے تمیز واقع ہو، اور اس میں تابہ کو زید فاعل سے حال بھی واقع قرار دے سکتے ہیں۔ اسی طرح للہ درو فارسن میں ہو ضمیر سے اس کو حال بھی قرار دے سکتے ہیں، تو حال بھی بن سکتا ہے اور یہ صفت بھی بن سکتی ہے، یہ تمیز بھی بن سکتی ہے۔ واحتملت الحالہ ولا يتقدم التمیز علی عاملہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے تمیز کے عامل سے مقدم ہونے کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ تمیز کا عامل اگر اسم ہے، جیسے پیچھے مثال گزری تھی اندی رتل زیتن، اس میں رتلن یہ زیتن تمیز کے لیے عامل ہے، تو پھر بالاتفاق تمیز اپنے ممیز عامل سے مقدم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں تمیز کو فعل کی مشابہت کی وجہ سے نسب دیتا ہے۔ رتلن یہ زیتن تمیز کو نسب دے رہا ہے فعل کی مشابہت کی وجہ سے، اور چونکہ مشابہت کی وجہ سے عمل کرنے والا عامل ضعیف ہوتا ہے تو وہ ترتیب کے بغیر عمل نہیں کرتا، لہذا تمیز اگر اپنی جگہ پر ترتیب کے مطابق ہے تو وہ اسم اس کو عمل دے گا اور نسب دے گا، اور اگر ترتیب الٹ ہو جائے اس کو مقدم کر دیں اور اندی زیتن رتلن پڑھیں تو پھر اس صورت میں ترتیب تبدیل ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کرے۔ اور اگر تمیز کا عامل فعل ہے، جیسے جملے کے اندر ہوتی ہے تابع زیدن، نفسن کے اندر للہ درو فارسن کے اندر ہے، تو تمیز اپنے عامل فعل سے مقدم ہونے کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف ہے کہ آیا تمیز فعل سے مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ امام مازنی اور امام مبرر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمیز فعل سے مقدم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ فعل ایسا عامل ہے کہ جو سب سے قوی ہے اور یہ ترتیب کے بغیر بھی عمل کرتا ہے، لہذا اگر تمیز مقدم ہو بھی جائے تو اس سے اس کے عمل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مذہب کو اصح قرار دیا ہے، والاصح ان یتقدم، نہیں دوسرا مسلک ہے، یہ مصنف نے دوسرا مسلک بیان کیا، امام مازنی رحمۃ اللہ علیہ اور امام عمر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف امام سیوے کا مسلک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمیز فعل پر بھی مقدم نہیں ہو سکتی، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مذہب کو اصح قرار دیا ہے، یہ امام سیوے رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، والاصح اللہ یتقدم علی الفعل، کہ تمیز اگر
اس کا عامل فعل بھی ہو تو اس سے مقدم نہیں ہو سکتی. خلاف للمازنی والمبرد، برخلاف امام مازنی اور امام مبرد کے، ان کے نزدیک مقدم ہو سکتی ہے. وَإِنْ كَانَتْ صِفَةً، اگر تمیز کا صفت ہو، کانت لہو تو اس کے تمیز اس کے عین ہوگی، وہ تبخو اور اس کے مطابق آگی، واہ تملت الحالہ اور اس میں حال کا احتمال بھی ہوگا. ولا يتقدم التمیز علی عاملہ، تمیز اپنے عامل سے مقدم نہیں ہو سکتی. والاصح الا يتقدم علی الفعل، اور اگر تمیز کا عامل فعل ہو تو اصح موضوع یہ ہے کہ یہ اپنے عامل فعل سے بھی مقدم نہیں ہو سکتی. خلافا للمازنی والمبرد، برخلاف امام مازنی اور امام مبرد کے، کہ ان کے نزدیک فعل سے مقدم ہو سکتی. چلیں یہ تمیز کی بحث مکمل ہوگی.